بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہد ندیم احمد کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں اور ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ملک میں ایک طرف جو ہے وہ سیاسی ہلچل ہے تو دوسری طرف جو ہے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات بھی جو ہے صرف عوام کو بہلانے اور بہکانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ مذاکرات کا جو ڈول ڈالا جا رہا ہے وہ صرف عوام کو بہلانے کے لیے ہے؟ ایسے ہی بہت سے سوالات جو ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، عوام کے ذہنوں میں اٹھے ہوئے ہیں۔ ان سوالوں کے جو جواب ہے وہ دینے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ نہ حکومت دے پا رہی ہے، نہ ہی اپوزیشن اس طرف توجہ دے رہی ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ پھر کس طرف جائے، کس سے پوچھے، کس سے دستے سوال کرے، کس کا در کھڑکائے؟ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم عوام کو جو ہے ان کے جواب جو ہیں وہ کسی ماہرین سے ہی ان کو دلوا سکیں، ان کے دل کی جو اور ان کے جو ذہن کا انتشار ہے اس کو درست کر سکیں۔ ہماری یہ کاوش ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے مہمان گرامی کو دو اہم کو دعوت دی ہے۔ ان میں میرے جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، پہلے مہمان وہ ہیں فیصل درانی صاحب، بہت ہی معروف سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اداروں میں جو ہے وہ انہوں نے بہت اہم عہدوں پہ کام بھی کیا ہے، بہت سے اداروں کو بنایا ہے اور بہت سے شاگردوں کو جو ہے وہ ایسی تعلیم اس صحافت کی دی ہے، اور وہ شاگرد بڑی بڑی اہم پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ عابد چوہان صاحب ہیں، اور عابد چوہان صاحب جو ہیں اور میں بھی اس کے بعد بنے اور 4 سال تک انہوں نے کمیونٹی کی خدمت کی۔ آج کا لیبر پارٹی کے کونسلر ہیں کوثر عابد چوہان صاحب کے مشکور ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے خیالات جو ہیں وہ لوگوں کو بڑے جو ہیں وہ اچھے لگیں گے، کیونکہ کمیونٹی میں وہ بہت زیادہ لندن میں ہر دل عزیز ہیں۔ عابد چوہان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ویڈیو لنک پہ ہمارے۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور آپ کی کمیونٹی جو ہے پاکستانی یا دیگر کمیونٹی جو ہے انہوں نے آپ کو کونسلر بنایا، آپ کو ڈپٹی لارڈ میئر بنایا، آپ کو لارڈ میئر بنایا، اور آپ ایک دفعہ پھر آپ وہاں لیبر پارٹی کے کونسلر ہیں، وہ آپ ان کے ہر دل عزیز ہیں، وہ آپ کی امیدوں پہ پورا اترے ہیں، کیا آپ بھی ان کی امیدوں پہ پورے اترے ہیں؟ سر سوال تو بڑا اچھا ہے کہ میں ان کی امیدوں پہ اتروں یا میں سب سے بڑا بات یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ الیکٹڈ ممبر ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی پارٹی کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں اور پھر پبلک کے ساتھ، تو اسی طرح پھر جب آپ کی ٹرمز کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر دوبارہ ٹکٹ اپلائی کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ انٹرویوز پروسیس سے گزرتے ہیں آپ، تو پھر وہ آپ کی جو لیبر پارٹی میں، کیونکہ میرا تعلق لیبر پارٹی سے ہے، تو ایک پروسیس کے تھرو ہم دوبارہ لوگ آتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ پچھلے 20 سال سے میں الیکٹڈ ممبر ہوں مانچسٹر سٹی کونسل کے اندر، اس میں بہت سے عہدے جو تھے پہ کام کیا، بہت سی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اوپر کام کیا، تو شکر الحمدللہ کہ جو لانگ سائڈ جس ایریا سے میں منتخب ہوتا رہا ہوں، شکر الحمدللہ کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ ایک اکثریت سے ہمیشہ لیبر پارٹی کو اور مجھے کامیاب کرتی ہے۔ اچھا، یہاں تک تو یہ وہاں کی سیاست کا تعلق تھا، تو لازمی بات ہے کہ وہاں کی سیاست یہاں کی سیاست سے مختلف ہے، لیکن وہاں پہ پاکستانی سیاست بھی ہو رہی ہے۔ کیا پاکستانی سیاست جو ہے وہاں کوئی اہم کردار ادا کر رہی ہے اس کمیونٹی کے لیے اور اس ملک کے لیے؟ سر ہر انسان کا، ہر بندے کا ایک اپنا ویو ہوتا ہے۔ میرا ویو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جب اسپیشلی یورپ اور یو کے اندر رہتے ہوئے جب ہم پاکستانی پالیٹکس کو انوالو کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ہم پہلے یہاں پہ تقسیم میں لوگ ہیں، پہلے آپ دیکھ لیں کہ ایز اے مسلم شیعہ سنی اس میں آپ تقسیم ہے، پھر ہم علاقہ پرستی میں تقسیم ہے، کوئی جی فیصل آباد کا ہے، کوئی جیلم کا ہے، کوئی میاں والی کا ہے، کوئی منڈی باؤدین کا ہے، تو ہم یہاں پہ لوگ تقسیم ہے۔ اس کے بعد اس ملک کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں لیبر پارٹی ہے، کنزرویٹو پارٹی ہے، لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس میں ہم تقسیم ہے۔ اس کے بعد جب ہم پولیٹیکل پارٹی میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان ہے، لیکن اگر صرف پارٹی کی قیادت کے ساتھ
بیٹھ کے کام کیا جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن روڈوں کے اوپر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں نکلنا اور یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی بات ہے۔ یہ جب واقعی ڈیمیج کی بات ہے تو آپ لوگ یعنی وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں، جو وہاں کے نمائندے ہیں، وہ کیوں انہیں یہ سپیس دیتے ہیں کہ جس میں پاکستانی سیاست آ کے وہاں انوالو ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں سر، اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں۔ جو ہمارے جتنے لیڈر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یو کے اور اسپیشلی لنڈن ہے ان کے لیے ایک سیف ہے، وہاں پہ وہ پاکستان سے آتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، پھر وہ انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، پھر وہاں پہ ایک پوری ایک تنظیم سازی بنائی ہوئی ہے، وہ جو لوگ ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں وہی ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، وہی ان کے سارے خرچے برداشت کرتے ہیں، وہی ان کو آگے پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ پھر ادھر جب تنظیم سازی ہوتی ہے یا جو ممبرشپ ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر یہاں پہ گروپنگ ہے، تو کچھ پارٹیاں وہ ان کو زیادہ دے رہی ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے، ہم آئیں گے تو آپ کے نہیں، چوہان صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ الیکٹڈ ممبر کوئی نہیں پھر رہا، نہیں الیکٹڈ نہیں، آپ کا ووٹر جو آپ کا کمیونٹی ہے وہ کیوں یہ کر رہی ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ نہیں سر، وہ تو ہم کسی کو سٹاپ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ اس کے ساتھ نہ جائیں، ٹھیک ہے جی، ہر بندہ فری ہے، ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہاں پہ تو جمہوریت، پوری دنیا میں جمہوریت جو ہے وہ سیکھی انگلینڈ سے جاتی ہے، تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نہ جائیں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ یہ کہ تقسیم ہوتی ہے یہاں پہ، میں دیکھتا ہوں کہ ہر ہفتے یہاں پہ جو بڑے بڑے وینیو ہے، ایک دن مسلم لیگ نون کا جلسہ ہو رہا ہے وہی بندے ہیں، پھر 2 دن کے بعد وہ پیپلز پارٹی والے جلسہ کر رہے ہیں پھر وہی بندے ہیں، پھر 3 دن کے بعد پی ٹی آئی والے پھر وہی بندے ہیں، پھر مولانا صاحب آتے ہیں پھر وہی بندے ہیں، تقسیم وہی ہو رہی ہے، کھا پی وہی رہے ہیں، اور پاکستانی سیاستدان ہمیں آ کے ادھر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی بیوقوف بن رہے ہیں۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی یہاں سچائی کی، بات ہو رہی تھی اشرافیہ کی، عیاشیوں کی، بات ہو رہی تھی سچائی کی آواز کو دبانے کی۔ سو یہاں پہ صرف جو ہے وہ یہی نہیں ہو رہا کہ دعوے ہو رہے ہیں، عوام کو بہلایا جا رہا ہے، عوام کو بہکایا جا رہا ہے، بلکہ اس کی آواز کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ فیصل درانی صاحب، عوام کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، عوام پریشان حال ہے، ان کی کوئی داد رسی نہیں ہے۔ اب وہ اگر احتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف جو ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو ان کی آواز کو بھی دبایا جاتا ہے، انہیں دیوار سے لگایا جاتا ہے، راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ تب پھر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلی تو اس کا جواب بھی نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو اس بات پہ بھی خاموش کروایا جاتا ہے، بلکہ سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نعرہ بھی کیوں لگایا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح دبانے، اس طرح دیوار سے لگانے سے کیا ملک کے حالات بدل جائیں گے؟ کیا عوام کے زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ کیا اس طرح بہتری آ جائے گی زبردستی سے، طاقت کے زور پہ؟ شاہد صاحب، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی پروفیشنل لائف کے جتنے سال گزارے، جب سے ہوش سنبھالی ہے، یہ پہلا دور حکومت ہے جس میں زبان بندی کی یہ حال ہے کہ اگر کوئی صحافی سچ بولتا ہے تو سچ بولنا ایک بہت بڑا جرم بن چکا ہے۔ پاکستان میں سچ بولنے والے کو نہ صرف زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، سچ بولنے والے کو الٹا ٹانگ دیا جاتا ہے، سچ بولنے والوں کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، سچ بولنے والوں کا خاندان جو ہے وہ اس نہج تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر سچ نہیں بولنا۔ اور عوام کی جہاں تک بات ہے سر، عوام تو اب تو کیڑے مکوڑے ہیں، عوام کو تو اس طریقے سے یہ جو ہاتھی ہیں، بدمست ہاتھی ہیں، یہ بدمست ہاتھی جو ہے وہ اپنی پاؤں کے نیچے ان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے کچل رہے ہیں۔ عوام کو نہ پہلے کبھی، اچھا دوسری مجھے ایک چوہان صاحب کی بات بڑی اچھی لگی ہے، چوہان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ آپ کے لندن میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ اس لیے تنگ آ چکے ہیں کہ ہر روز دوسرے ممالک میں جلوس سے نکل رہے ہیں،
کبھی پی ٹی آئی والے نکال رہے ہیں, کبھی نون لیگ والے نکال رہے ہیں, کبھی اور آپ خدا کا خوف کریں یار. لیکن اس کی اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو لوگ یہاں پر جب زبان بندی ہے, میرے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو میرے سے جو ریلیٹڈ خاندان کا فرد ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اگر امریکہ میں تو احتجاج ہی کرے گا نا کہ جی میرے بھائی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور ایک موقع انہیں مل رہا ہے جہاں پہ ایسی فضا ہے, یہ نہج تک پہنچانے والا کون ہے؟ اچھا عابد جوان صاحب, جب بات ہو رہی ہے حق رائے دہی کی, بات ہو رہی ہے آزادانہ جو ہے وہ حقوق دینے کی, تو وہاں پہ آپ کے ہاں تو بڑے آزادانہ حقوق ہیں. آپ پاکستان کو جب وہاں بیٹھ کے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو حق تلفی ہو رہی ہے, یہاں جو عام عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, عوام کو بہکایا جا رہا ہے, بہلایا جا رہا ہے, آپ اس وہاں بیٹھ کے اپنی ہی کمیونٹی کس نظر سے دیتی ہے؟ اور بالخصوص آپ سابق لارڈ میئر ہوتے ہوئے آپ کو یہ کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے. دیکھیں کہ پچھلے 75 سال سے عوام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, سب سے زیادہ اس میں میڈیا کا کردار ہے کہ جنہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جو بیسک آپ کے جو رائٹ ہیں, جو بیسک آپ کے حقوق ہیں وہ نہیں ملے. تو یہ پچھلے 8-10 سال سے میڈیا نے اس کو بڑا انیشیٹو لیا پاکستان کے اندر, بلکہ پوری دنیا کے اندر, کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس وقت وہ غلط ہو رہا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ہمارا جو المی ہے کہ جو سیاستدان ہے, جس دن بھی یہ سیاستدان مل بیٹھیں گے اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں حل ہوں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان ہمیشہ کسی اور ڈر کی طرف دیتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی بات نہیں ہے. ان کو بیٹھ کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے چاہیے تاکہ وہ جو مرحومی ہے پچھلے 73 سال سے اس کو ٹیکل کیا جائے, اس کے دادا سے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ عوام کو ہر قسم کے جو حقوق ہیں, وہ معاشی حقوق ہیں, سیاسی حقوق ہیں, مذہبی حقوق ہیں, سب ملنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کا بہت کردار ہے کہ جو میڈیا نے جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے میڈیا اسٹیشن ہیں, اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اور گورنمنٹ اور اپوزیشن یہ دونوں ایک اہم ستون ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک مخصوص سے ٹائم ہوتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. جو اپوزیشن ہے وہ اب یہ ہے کہ اپوزیشن بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو عوام ہے ان کو کنٹرول لائیں, ایک اچھی روڈ میپ دیں. یہ نہیں ہے کہ ہر دن آپ ہڑتال کریں. جب آپ ایک دن ہڑتال کرتے ہیں, اچھا یہ ساری جوان صاحب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہوں گی مل بیٹھنے سے, اور مل بیٹھنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کون بٹھائے گا؟ اب دوسری بات جو آتی ہے, اچھا یہ کون بٹھائے گا؟ آپ کیونکہ بقول آپ کے سوال سن لیجئے, بقول آپ کے کہ یہ تو کسی اور طرف دیکھتے ہیں سیاستدان, اب وہاں سے اشارہ آئے گا تو یہ بیٹھیں گے, اور وہاں سے اشارہ آ نہیں رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اشارہ لانے کے لیے کیا آپ جیسے یا آپ کے جو ممالک ہیں وہ ان کو کہیں گے تو یہ اشارہ آگے جائے گا, کہ یہاں کے ان کو خود ہی اپنے جو ہے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے, عوام کے حالات کو دیکھتے ہوئے خود ہی جو ہے وہ اشارہ مان لینا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے؟ لیکن جب آپ اشاروں کی بات کرتے ہیں, بات آپ لوگ داخلت ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے مسائل اپنے حل کرے. آپ کے اگر گھر کا مسئلہ ہے تو اپنے گھر کے اندر رہ کے جو بزرگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, آپ ان کو سن سکتا ہوں, انہوں نے بیٹھ کے دیکھنا ہے, نہ کہ وہ ایک پڑوسی کو دیکھیں, ایک دوسرے کو دیکھیں کہ وہ آئیں گے ہم سے بات کریں گے. آپ لوگوں نے جو دیکھا, آپ بات کرتے ہیں قانون کس نے بناتے ہیں؟ سیاستدان نے. آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اپنے حقوق ہونے چاہیے. پارلیمنٹ کے جو قانون بنائیں گے وہ سیاستدان نے بنائے. جو آرمی کے بھی قانون ہے, وہ ڈیفینس جو منسٹری ہے, جو ڈیفینس لاء ہے, وہ بھی سیاستدانوں نے بنانے ہیں. پاکستان کا حال یہ ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ سنسیئر ہوں, ٹھیک ہے, وہ یہ اپنی جو باری ہے نا کہ 2 سال میں نے 2 سال آپ نے, ایک روڈ میپ ہونا چاہیے, ایک پالیسی ہونی چاہیے. یہاں پہ یو کے اندر یا دنیا میں آپ دیکھیں جو ایک پارٹی ہوتی ہے وہ ایک شخصیت کے اوپر نہیں ہوتی. ہمارے جیسے آپ دیکھیں کہ 10 سال 2010 سے لے کے آج تک 2024 تک اس میں 3-4 پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں, ان کی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے.
ایک بندہ نہیں ہے جو پرائم منسٹر ادھر تھا اب اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے, اس کو پڑوسی بھی نہیں پوچھتے کہ کوئی تھا. ہمارا پاکستان کا مسئلہ ایک ڈفرنٹ ہے. یہاں پہ ابھی لیبر پارٹی 2010 سے لے کے آج تک 3-4 لیڈرشپ چینج ہوئی. یہاں پہ پارٹیاں ایک اپنا منشور دیتی ہیں, اس منشور کو لے کے آگے چلتی ہیں. ہمارا پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ اگر ایک گاؤں کا یا ایک نیشنل لیول پہ آپ دیکھتے ہیں ایک سیاستدان ہے, وہ آیا, اب اس کا بیٹا آیا, اس کے آگے بیٹی آئی, پھر آگے وہ ہوئی. اب اس کے بعد بھی وہ بچے جو ابھی 18-20 سال کا ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے آنے والے فیوچر یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بھی ختم ہونا چاہیے, اور جو سیاستدان ہیں یہ بیٹھے اور اپنی جو پارٹیاں ان کا واضح ایک منشور دے تاکہ عوام کو پتا ہو کہ یہ منشور چلے گا. فیصل صاحب یا عابد جوان صاحب بات کر رہے ہیں آئین کی, قانون کی, منشور کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو چیزوں کے نام انہوں نے لیے ہیں کیا ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتی ہیں, کیا ہمارے ہاں موجود ہیں, اور ہم کیا ان پہ اگر موجود ہیں تو پھر ہی عمل کریں گے, اور کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر سر آئین, قانون, قاعدے اور ضابطے یہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو شعور ہو, جہاں پر حکمران جو ہے نا وہ عوام کا سوچتے ہوں. جس ملک میں آپ اس طرح کے قانون بنائیں کہ آئینی عدالتیں بن جاتی ہیں, بھائی اچھی بڑی سپریم کورٹ چل رہی ہے, آئینی عدالت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جناب اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو تا عمر کے لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے اس عہدے پہ بیٹھا رہے گا, 5 سال ایکسٹینشن لے گا, پھر 5 سال ایکسٹینشن لے گا. اور اسی طریقے سے آپ جہاں پر جس ملک میں ایک 8ویں نمبر پہ کوئی جج ہو یا کوئی افسر ہو اس کو اٹھا کے آپ حق تلفی کریں اور اس کو اوپر بٹھا دیں ان سینئرز کے اوپر, تو پھر آپ بتائیں کہ کس طرح ملک چل سکتا ہے. سر یہ پاکستان میں جو حالات ہیں آج تک میں پھر وہ بار بار یہ کہوں گا کہ موجودہ حالات میں لوگوں کے لیے سر کین یو بلیو کہ پاسپورٹ کا کاغذ ختم ہو گیا. پاسپورٹ لوگوں نے اس ملک کو وہ یعنی لوگوں کی اتنی زیادہ نفرت بڑھ رہی ہے اپنے, یہ وہ ملک ہے جس میں روز ہمارے فوجی بھائی قربانیاں دے رہے ہیں, روز جناب علی سرحدوں پہ ان کی مدبھڑ ہوتی ہے دشمنوں کے ساتھ, شر پسندوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے فوجی بھائیوں کے روز جو ہے نا وہ شہید ہو کے وہ آتے ہیں. لیکن صرف بات یہ کہ چند ایک لوگ, وہ چند لوگ جو ہیں جن کی وجہ سے یہ قربانیاں ساری کی ساری رائگاں جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کون لوگ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دوریاں بڑھ رہی ہیں, آپ کے عوام کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں, اور عوام جو ہے وہ جب نفرت کرنے لگ گئے اپنے ملک سے نفرت کرنے لگ گئے تو اس کے بعد پھر وہ ملک بچتا نہیں. اب آ جاتے ہیں جو بات ابھی عابد صاحب نے کی خاندانی وراثتی سیاست کی, وہ آپ دیکھیں کہ ٹھیکہ لے رکھا ہے ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی نے کہ جناب اس کا بیٹا, دادا, ماما, چاچا, نائی اور تمام کے تمام, یعنی ابھی ایک بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ بھی وزیر اعظم کا خواب دیکھتا ہے. کیا نون لیگ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ جو بچہ جناب علی آج 3 سال بعد اس نے آنا ہے وہ بھی جناب علی؟ آپ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. ہاں لوگ کیوں پسند کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ میں کوئی کسی کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کم از کم پی ٹی آئی میں یہ تو نہیں ہے نا سر, ابھی چیئرمین انہوں نے اگر بنایا تھا, اب انہوں نے چیئرمین پھر انہوں نے جو سنا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں چیئرمین ہم پھر تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان اندر ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو سیاست کرنی چاہیے, موقع دیں. میں نے شاہد صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو, حمزہ شہباز اور مریم نواز ان کے سامنے بڑے بڑے چودھری نثار کیوں چھوڑ گیا, شاہ خاقان نوازی کیوں چھوڑ گیا؟ جو سب سے بڑا کردار ہے سجدہ ریز ہے اس میں یہ ہے کہ آپ عوام کو آزادانہ حق رائے دہی دے رہے ہیں, نہ ہی عوام کے فیصلے کو مان رہے ہیں. سر میں نے سچے میں جاتے دیکھا ہے. اسی کی وجہ یہی ہے جو عابد جوان صاحب جہاں ہیں وہاں پہ ووٹ کو مانا جاتا ہے, ووٹ کو عزت دی جاتی ہے اور اس کو عوام کے فیصلے کو نافذ بھی کیا جاتا ہے. اس لیے وہاں یہ مرسی سیاست بھی نہیں ہے اور لوگ بدلتے ہیں اور ملک ترقی کر رہا ہے. اب جوان صاحب آپ بات وہاں کر رہے تھے مداخلت کی, آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم لوگ اس میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں یا ہمارے یہاں کے ممالک کے لوگ جو ہیں جو بڑے وہاں کے حکمران ہیں
تو پھر کہا جاتا ہے کہ مداخلت کی جاتی ہے۔ آپ بتائیے کہ 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو، کیا یہ ملک میں مداخلت نہیں ہوتی رہی ہے؟ کیا یہ پہلی دفعہ؟ ایک برے کام کے لیے کسی کو ہٹانے کے لیے اور کسی کو لانے کے لیے تو مداخلت ہو سکتی ہے، لیکن ملک کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کوئی اشارہ کریں گے یا کروائیں گے تو وہ مداخلت آپ کو قبول نہیں ہے۔ یہ آپ نے کیسی عابد چوہان صاحب بات کی ہے؟ اچھے کام کے لیے بھی کوئی اشارہ کروا دیجئے، اچھے کام کے لیے کوئی حق دینے کے لیے عوام کے لیے بھی بات کر لیجئے، جبکہ آپ انسانی حقوق کی جو ہیں وہ آپ کے یہ جو ممالک ہیں، یہ سارے عالمی طاقتیں، یہ دعوے تو بڑے بڑے کرتی ہیں۔ دیکھیے شاہد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت، دیکھیے جب کوئی ملک آپ کو کوئی فنڈنگ کرتا ہے، کوئی بھی ادارہ، تو پھر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا بجٹ ہے اس کے اندر ویسٹیج بہت زیادہ ہے، ہمیں ان ملکوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس ملک، یہ جو ملک ہیں، آپ امریکہ لیں، یورپ لیں، انگلینڈ لیں، تو پھر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب امریکہ کا ایشو ہوا 2000 میں، اس کے بعد فنڈنگ ہوئی، تو فنڈنگ کدھر گئی؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان کی اپنی ہوتی ہے۔ ایک جمہوری ملک کے اندر رہتے ہوئے یہ آپ کو تو ایڈوائز تو کر سکتے ہیں، لیکن ملک کے وہ آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو لے کے آئیں، اس کو نہیں۔ تو پھر عابد چوہان صاحب آپ یہ بھی مان لیجئے کہ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے جو ہیں وہ ضرور ایڈوائز کرتے ہیں اور وہ اس مفاد کو پورا کرنے کے لیے دھمکی بھی دے دیتے ہیں، لیکن جہاں انسانی حقوق کی اوریجنل بات آتی ہے، جہاں اس ملک کے مفاد کی بات آتی ہے، وہاں وہ کوئی اشارہ بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ہی کوئی ایڈوائز دیتے ہیں۔ لیکن ہر بندہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے جو سیاستدان ان کے اوپر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ کوئی نہ ان کو ڈکٹیٹ کر سکے اور نہ ہی یہ کسی سے فنڈنگ لے سکے۔ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ 75 سال سے بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے جو انکم کم ہے اور ایکسپینڈیچر زیادہ ہے۔ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کریں، انکم کو زیادہ بڑھائیں۔ آپ جتنے لوگ ہیں اس میں آپ میڈیا کو دیکھیں، ڈاکٹر دیکھیں، سیاستدان دیکھیں، اس کے علاوہ آپ ایگریکلچر میں دیکھیں، لائر دیکھیں، یہ سارے لوگ ٹیکس ریفارم میں آئیں، ٹیکس دیں۔ ہر بندہ پاکستان کا ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے پاکستان گورنمنٹ یہ سہولتیں دے۔ آپ دیکھیں کہ کون بندہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے۔ لاہور کے اندر یا کسی سٹی کے اندر دیکھیں، ایک جو دکان ہے آج وہ 10 15 20 کروڑ کی دکان ہے، ایک عام دکاندار وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہے، لیکن پاکستان کو ٹیکس نہیں جا رہا۔ جب پاکستان کو ٹیکس نہیں جا رہا، ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا، تو جب یہ لوگ باہر دیکھیں تو ظاہر پھر ان کی داخلت۔ اچھا عابد چوہان صاحب بات کر رہے ہیں جی ٹیکس دینے کی، عوام کو ہی قربانی دینے کا، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا عوام جو ہے وہ تو عرصہ دراز سے قربانی دے رہی ہے، عام عوام جو ہے، دینے والے تو شرافیاں نہیں دے رہے نا، جن کی انہوں نے بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی اس میں شامل ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ کس کو دیا جائے؟ ان کو جو اوپر جو آ کے بیٹھتے ہیں، اب وہ اس لیے وہاں تو ٹیکس دیا جاتا ہے تو وہاں حساب بھی لیا جاتا ہے، اور یہ حساب دیتے ہیں ایک ایک بندہ وہاں، چاہے کونسلر سے لے کے بڑے تک جو ہے وہ اپنی پارٹی کا اس کا حساب دیتا ہے کہ جناب ہاں ہم نے یہ کیا، اور کر کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی نام کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، نہ ان کے وہاں جو ہے بے روزگاری ہے، نہ وہاں پہ اس قدر مہنگائی ہے۔ تو یہ وہاں کے نمائندے عوام کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم یہاں اگر ٹیکس دیں گے اس لیے بھی نہیں دیتے، کچھ لوگ یہاں انہیں تکلیف ہوتی ہے دیتے ہوئے، اور لیا کس سے جا رہا ہے؟ عام آدمی سے لیا جا رہا ہے، اور اشرافیہ کو جو ہے شاہد صاحب جو ٹیکس لینے والے ہیں نا، یہ تو وہ ٹیکس مگرمچھ ہیں کہ یہ جتنا بھی ٹیکس ہے ہڑپ کر جاتے ہیں، اور اگر ان کے دانتوں سے کوئی بھور چور گرتا ہے، اور یعنی بھور چور سے مراد یہ کہ اس ٹیکس سے جو عوام نے دیا ہوتا ہے، عوام کوئی فائدہ اٹھانے چاہتی ہے تو اس کا بھی حساب مانگتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کبھی آپ نے پہلے اس سے سنا تھا کہ ایک پیسے دے کے آپ نے اپنا گیس کا میٹر لگوایا، پیسے دے کے آپ نے بجلی کا میٹر لگوایا، اس کے پیسے ادا کیے، اور اس کے بعد جو آپ نے خود پیسے دے کے لگوایا اس کا آپ 1000 روپے مہینہ کرایہ دیں؟ بھئی کرایہ تو تب ہے نا کہ ملکیت آپ کی ہو، ملکیت میری ہے، اور ان کی گنڈا گردی کے میں اس پہ ٹیکس بھی دوں۔ اگر آپ بجلی کا بل دیکھ لیں اس پہ 14 ٹیکس ہے، مجھے وہ یعنی جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا نا اس کے بھی ٹیکس اس پہ ہیں، تو کیوں ٹیکس دے عوام؟
آپ کا سرکاری ملازم ہے اس کا جناب فوری طور پہ تنخواہ میں سے ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. آپ کے جتنے جی او آر ہیں, جتنے بیوروکریٹ ہیں, ان کے گھروں میں 5-5 گاڑیاں کھڑی ہیں, ان پہ 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ روپے کا مہینے کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے, اور اس کے بعد لیوش قسم کے اخراجات ہیں. ان گھروں کی رینوویشن پہ آپ دیکھیں, اگر آپ جی او آر میں چلے جائیں نا شاہد صاحب, وہاں پر آپ کو سوئمنگ پول نظر آئیں گے, وہاں پر آپ کو ان کے لیے ایسے ایسے کلبز نظر آئیں گے کہ آپ کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی. آپ کہیں گے کہ میں کسی یورپ میں آ گیا ہوں. تو غریب آدمی تو بیچارہ صبح ریڑی باندھ جو ہے وہ ریڑی لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو کارپوریشن والا آتا ہے, اسے اٹھا کے تو پھینکتا ہے, اس میں ڈال دیتا ہے اپنے ٹرک کے اندر, اور وہ پھر ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے انسپیکٹروں کے کہ خدا کے لیے معافی دے دو. وہ ان کے پاؤں بھی پڑتا ہے, اور اس کے بعد آپ جیسے کسی بھائی سے 5,000 10,000 روپیہ سود پہ لے کے تو پھر ان کے حوالے کر دیتا ہے. کس چیز کا ٹیکس؟ اچھا عابد چوہان صاحب, آپ کو یہاں کے شرفاء کا جو ہے لیونگ سٹائل جو ہے وہ دیکھ کے کیا آپ کا دل نہیں کرتا ہے؟ وہاں تو آپ عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں, آپ ڈپٹی لارڈ میئر بھی بنے, لارڈ میئر بھی بنے, کونسلر بھی ہیں. کیا آپ کو خیال نہیں آتا کہ یار جو ہمارے پاکستان میں ایک پولیٹیکل شخص کو عیاشی کی ملتی ہے, جو اپروچ ملتی ہے, وہ یہاں نہیں ہے؟ آپ کو خیال نہیں آتا کہ میں بھی ذرا وہاں جا کے سیاست کے مزے ایسے لے لوں؟ نہیں سر, اب بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ میں یو کے میں پچھلے 25 سال سے رہ رہا ہوں, تو یہاں پہ اپنی فیملی ہے, اپنے عزیز و اقارب ہے, تو پاکستان میں ہم جاتے ہیں اپنی فیملی کو ملنے کے لیے, لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ پاکستان جا کے سیاست. اچھا, یہ جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے اور دیا جا رہا ہے وہاں کی کمیونٹی کو, پاکستانی کمیونٹی کو, آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے کوئی بہتری آئے گی, یا وہاں کی کمیونٹی جو ہے وہ اس کو پسند کر رہی ہے اور کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ وہاں رہتے ہوئے یہاں کی سیاست میں بھی حصہ لے؟ شاید اس میں بھی دو آرگومنٹ ہیں, ایک لیفٹ آرگومنٹ ہے, رائٹ آرگومنٹ ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے. وہی پولیٹیکل پارٹی جو سمجھنے کہ ان کی اوورسیز میں اچھی سپورٹ ہے, وہ تو پبلک کو ایک لالی پاپ دے رہے ہیں, ہم آئیں گے آپ کو رائٹ آف ووٹ دیں گے. جو پولیٹیکل پارٹی جہاں پہ ان کا اوورسیز میں کوئی اچھا نیٹ ورک نہیں ہے اور سپورٹ نہیں ہے, وہ تو اس کو چیز کو نہیں دیکھ رہی. آپ دیکھیں جب ہم اوورسیز کی بات کرتے ہیں تو اوورسیز مڈل ایسٹ بھی ہے, یورپ بھی ہے, امریکہ بھی ہے اور انگلینڈ بھی ہے. یہ ہم تقریباً کوئی 8 ملین 80 لاکھ کے قریب لوگ ہم ہیں. اب یہ رائٹ آف ووٹ, پہلے جو پاکستان کے اندر رائٹ آف ووٹ, وہاں پہ جو ووٹ کو عزت دیا, وہاں پہ جو لوگ الیکٹ کرتے ہیں ان کو اپنے حقوق نہیں ملے, ان ہو سکتے ہیں کہ ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. تو جب عام لوگوں کو اس قسم کا دیا جائے گا تو یہ بڑی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقسیم ہوگی, اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سعودیہ میں تقریباً کوئی 30 لاکھ ہے, پھر اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے اندر لوگ جو وہ تو غریب لوگ مزدوری کے لیے گئے ہیں, ان کو تو وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ تو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں دیں. صرف اور صرف یورپ اور امریکہ کے اندر جو کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رائٹ آف ووٹ دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جب رائٹ آف ووٹ کا بڑے بڑے کمپلیکیشن ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان کی اپنی عوام ہے, آپ دیکھیں ان کو انکریج کریں گے وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں. وہاں پہ جو پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, بہت سارے لوگ جب اپنا ووٹ کا حق ادا نہیں کرتے, ان کو چاہیے کہ وہ اس لیے حق ادا نہیں کرتے عابد چوہان صاحب کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے اس پہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا. فیصلے تو ان پہ ہوتے ہیں 47 اور 45 پہ ہوتے ہیں. دیکھیں معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لڑ سے کہ 50,000 پاکستانی لوگ ہیں, اور یہ پاکستانی لوگ جو پاکستان کے اندر 270 جو ڈائریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں آتے ہیں لوگ, اگر اس طریقے سے ہو تو یہ ان کو کس قسم کا طریقہ کار ہوگا کہ لوگ ووٹ دیں. کیا وہ کانسٹیٹ میں دیں گے, پھر آن لائن ووٹ دیں گے, جب وہ ووٹ دیں گے پھر کہیں گے جی وہ آپ کا سسٹم بیٹھ گیا, ہم تو ادھر سے جیت رہے تھے, ہم مانچسٹر سے ہار گئے. تو ایک نیا ایک چیپٹر کھل جائے. پہلے اپنا ہاتھ ٹھیک کریں, وہاں پہ جو گورنمنٹ اچھی ہو, لوگ ڈلیور کریں, ہمیں نہ کریں, آپ اپنا گھر پہلے ٹھیک کریں. پاکستان کی جو عوام ہے وہاں پہ خوش ہو, وہاں پہ وہ سارا سسٹم ٹھیک ہو, اس کے بعد آپ ہمیں دیں. یہاں پہ جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اور تقسیم ہوں گے یہاں پہ. پھر اچھا چوہان صاحب,
اچھا چوہان صاحب، آپ لارڈ میئر سے اب کونسل بھی بن گئے، آگے آپ کی کمیونٹی خدمت کا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ آگے ایم پی کے لیے جا رہے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں فیوچر جو ہے وہ مزید آگے آپ جا کے پارلیمنٹ میں آپ کمیونٹی کے لیے مزید بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن شاید صاحب ہر بندے کی ایک امبیشن ہوتی ہے کہ وہ الٹیمیٹ تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں. جی میری کوشش ہے جب لیبر پارٹی سمجھے گی یا جب میں کہوں گا کہ جب میرے نصیب میں ہوگا تو پارلیمنٹ میں چلا جاؤں گا. لیکن ہر بندے کی جو پالیٹیشین ہوتا ہے اس کی الٹیمیٹ یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک اسٹیپ آگے جاؤں. تو اگلا اسٹیپ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. تو بس یہ دیکھتے ہیں اگلے جو الیکشن ہے وہ 2029 میں ہوں گے، تو دیکھتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے. اور یہاں کی جو ہے عوام کے لیے، یہاں کے اہل سیاست کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ اس سے جو ہے یہاں کے بھی حالات بہتر ہوں اور باہر بھی ان کی جو ہے وہ جنگ ہنسائی نہ ہو؟ دیکھیں پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ظاہر ہے وہ عقل مند ہے. میں تو ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ بیوقوف ہے یا ان کا عقل نہیں ہے، لیکن دنیا کے جو بھی مسئلے ہیں وہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کے حل کریں. سیاستدان ہی ہیں جو کچھ چیز کسی سے بنا سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں. جب یہ سارے لوگ بیٹھیں گے، کیونکہ انہوں نے ہی اقتدار میں رہنا ہے. کچھ جو اور لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وہ جاتے ہیں، کوئی ادارے ہیں وہ ایک مخصوص ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ جوڈیشری کو دیکھ لو، اوپر آپ آرمی کو ڈسکس کر لیں، وہ لوگ آتے ہیں، وہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. سیاستدان ہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ مل بیٹھے اب ایک رول میپ بنائیں. آج سے تقریباً کوئی 15-16 سال پہلے جب محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے یہاں لندن کے اندر ایک بیساکھ جمہوریت کیا تھا، جی ہاں، تو یہ اس سے پہلے دیکھیں کہ ان پارٹیوں کے کیا حالات تھے جب بیٹھے آرگومنٹ ہوئی، ڈسکس کیا. اسی طرح پہ جب 2008 میں آئے مسلم لیگ نون نہیں بھی چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ آ کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو 15-20 سال سے کنٹینیو الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ہوتے رہے، سیاستدان بیٹھے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کریں اور ایک اچھی ڈائریکشن کو لے کے جائیں. اور جو ویسٹیج ہے جو بجٹ کی اس کے اوپر کنٹرول کریں. لیکن جیسے کہ دورانی صاحب بھی فرماتے کہ ایک جیو میں جائیں یا آپ کسی بھی جائیں یا کوئی بھی آپ کے گولف کلب دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں کہ ہزاروں ایکڑ زمین ہے لیکن ان کا کرایہ نہیں دیا جا رہا، وہ عیاشی کرے. اس چیز کو روکنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ پرائم منسٹر اور جس دن وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چھوڑتا ہے وہ اپنا ایک بیگ اٹھاتا ہے، گھر چلا جاتا ہے. لو جی، یہاں سے بھی ایک شخص کو رجیم کے تحت بھیجا گیا اور اس نے ڈائری پکڑی اور چلا گیا. وہ تو ایک جو تھی نا مثال اس نے قائم کر دی کہ وہ آرام سے چلا گیا. لیکن اب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا میں جنہوں نے مجھے نکالا میں انہیں نکال کے چھوڑوں گا. تو معاملات سدھرتے ہوئے نظر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے حالات کو ہر شخص جو ہے باہر میں بیٹھا ہے یا یہاں ہے اس کو پتہ اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ اکٹھے بٹھایا جائے اور معاملات کو حل کیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مل بیٹھ پائیں گے؟ اور جنہوں نے بٹھانا ہے وہ ایک اشارے سے یہ بیٹھ سکتے ہیں. کیا وجہ ہے وہ نہیں بٹھا رہے اور کیا وہ واقعی نہیں بٹھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں میں ان کے مفاد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں چائے صاحب، جو میرا اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک مجھے بتائیں، عابد بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ پولیٹیشنز کو بیٹھنا چاہیے. اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کو کس طریقے سے مروایا کہ آپ دیکھیں کہ گورنر جنرل ہو اور وہ 8 گھنٹے تک ایمبولینس جو ہے وہ خراب رہے. What is this nonsense؟ لیاقت علی خان کو مروایا گیا اور اس کے بعد آج تک اس کے قاتل کا نہیں پتہ چل سکا، سب جعلی تھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو شہید کروایا گیا، کوئی پتہ نہیں چل سکا. اور ابھی بہت سارے اور شہیدوں نے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بھی قوتیں ہیں وہ کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ یہ سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں. اور سیاستدان میں نہیں چاہتے. سیاستدان اس لیے نہیں چاہتے کہ آپ مجھے بتائیں کہ بہت سارے رہنما مختلف جماعتوں کے ان کے کتنے کنالوں پہ ایکڑوں کے اوپر ان کے محل ہیں، ان کے محلوں کے اندر گھوڑے چل رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت دیکھ لیں، آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب مدینے میں مکے میں داخل ہوتے ہیں تو غلام جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھا ہے اور آقا دو جہان نے رکاب پکڑی ہوئی ہے. اور دیکھیں نا اگر ہم اسلام کی طرف جائیں اور ہم
دیکھیں کہ طرز حکمرانی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آج آپ کے جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، طاہر القادری صاحب کو دیکھ لیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے نیچے نہیں اترتے، اور بڑے بڑے مذہبی مفکر جو ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. سر مجھے بتائیں، اسلام تو سادگی کی ترغیب دیتا ہے. کون سی سادگی یہ لے کے ہیں؟ یہ تو صرف آپ کے لاہور کے اندر 4 مختلف جو ہے بلاول ہاؤس ہے، لاڑکانے میں الگ بلاول ہاؤس ہے، اسی طرح نواز شریف صاحب کے مری میں بھی ہیں، اور اپنا لاہور میں بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ نہ مذاکرات سے معاملات حل ہونے والے ہیں، مذاکرات کون کروائے گا سر؟ اور نہ ہی وہ مذاکرات کروائیں گے جنہوں نے مذاکرات کروانے ہیں، وہ صرف عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. سر وہ مذاکرات کیوں کروائیں گے؟ دیکھیں انتشار ہی نہیں. سر ایک بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور لوگ 2 ہیں، ان میں سے کسی ایک نے جانا ہے، اور جو طاقتور ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جائیں. دیکھیں مذاکرات جو ہوں گے، میں مثال دے رہا ہوں، اگر یہ مذاکرات کراتے بھی ہیں تو ہوگا وہی جو وہ چاہتے ہیں. تو کر لیں نا بابا. اصل تو بات یہ ہے کہ وہ جو کرنا ہے کر لیں، اور اس ملک میں سکون لے آئیں. عوام کو جو چاہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیں. اور سر کیوں کر لیں سر؟ آپ اگر وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیے جائیں، تو ایک بندہ جو ہے، جو قیدی ہے، جو 2.5 سال سے جناب جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو پھر عوام جوتیاں مارے گی. دیکھیں نا، آپ ایک کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بہتری پیدا کرنی ہے، اور اس کے بعد جناب علی کہیں کہ نہیں جی نہیں، میں تو مذاکرات کر رہا ہوں. عوام کیا کچھ کرے گی، اور عوام پہلے کیا کر پائی ہے اور آگے کیا کر پائے گی، اور عوام کو کیا کچھ کرنے دیا جائے گا، اور کیا عوام کی آگے بھی مانی جائے گی، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دے دیے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ سب کا اللہ نگہبان.